یصمت۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ جب بھی بولے اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ یہ بات پیچھے ہم کر چکے ہیں کہ ایک مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ فضول بک بک کرتا پھرے، فضول کام کرے، فضول حرکتیں کرے جس سے معاشرے کے اندر اس کی عزت باقی نہ رہے۔ ایک مسلمان چونکہ اللہ کی نظر میں سب سے عظیم آدمی ہے، اللہ کی یہ کائنات مسلمان کے لیے ہے، تو مسلمان چونکہ عظیم ترین اللہ کی مخلوق ہے تو اس لیے اس کو اپنی عظمت کا خیال رکھنا چاہیے۔ پھر دوسری بات ہے کہ اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ۔ جس مثال کے طور پر ایک دوسری قوم کا ایک شخص غلط کام کرتا ہے، مثال ایک بنگلہ دیش کا آدمی غلط کام کرتا ہے تو دوسرے کہتے ہیں یار بنگالی ہوتے ہی ایسے، ایک پاکستانی غلط کام کرے گا دوسرے کہیں گے پاکستانی ہوتا ہی ایسے، ایک انڈین بات کرے گا دوسرے کہیں گے کہ انڈین ہوتے ہی ایسے ہیں۔ تو اسی طرح جب ایک اللہ والا یہ بات ایسے غلط کام کرے گا تو غیر مسلم کیا کہیں گے کہ مسلمان ہوتے ہی ایسے، مسلمان ہوتے ہی ایسے۔ تو جب ہمارا تعلق اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جڑ گیا ہے تو پھر ہمیں اس کا احساس کرنا چاہیے، کوئی بھی غلط بات، کوئی غلط کام، کوئی بیکار چیز اس کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کرے، اس کے پاس اچھی بات ہو تو کرے، منہ کھولے، زبان چلائے، او لیصمت یا پھر خاموش رہے۔ دوسری بات آپ نے فرمائی وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، کہ جو شخص اللہ کو مانتا ہے اور آخرت پر یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے، اس کا احترام کرے۔ اس لیے پڑوسی ساتھ رہنے والے کا بڑا حق ہے، بڑے حقوق ہیں۔ آپ کو جب بھی مشکل پیش آتی ہے آپ کے رشتہ دار بعد میں پہنچتے ہیں، پڑوسی پہلے پہنچتے ہیں۔ آپ کو پڑوسیوں کی پہلے ضرورت پڑتی ہے، اپنے بہن بھائیوں کی ضرورت بعد میں پڑتی ہے۔ تو اس لیے جب آپ کے معاملے میں سب سے پہلے پڑوسی کا فرض بنتا ہے کہ وہ آپ کا خیال رکھے تو پھر آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ سب سے زیادہ اپنے پڑوسی کا خیال رکھے۔ تو پڑوسی نبی اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں والدین بہن بھائیوں کے بعد سب سے زیادہ جو مرتبہ اور مقام بیان کیا وہ پڑوسی کا کیا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں تو یہاں تک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل جب بھی آتے ہیں مجھے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کرتے ہیں کہ میں لوگوں کو بتاؤں۔ مجھے اتنا ڈر پیدا ہو گیا اس کی بار بار وصیت کرنے سے کہ کہیں اللہ پڑوسی کو وراثت میں حقدار نہ بنا دے۔ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جی مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میرا کام اچھا ہے یا برا ہے؟ آپ نے فرمایا اپنے پڑوسی سے پوچھو۔ یعنی اگر آپ کا پڑوسی آپ کو اچھا کہہ رہا ہے تو پھر آپ اچھے ہیں۔ دوسرا اس کا مطلب اگر اور ہوگا کہ اگر آپ پڑوسی کے لیے اچھے ہیں تو آپ اچھے ہیں، اور اگر آپ کا پڑوسی ہی آپ سے تنگ ہے تو پھر آپ اس کا مطلب ہے کہ آپ اچھے نہیں ہیں۔ تیسری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ تو مہمان کا بھی بہت زیادہ مقام اور مرتبہ ہے کہ وہ ساری دنیا کو چھوڑ کر آپ کے پاس آیا ہے، آپ سے محبت کرتا ہے تو وہ آپ کے پاس آیا ہے، آپ کی زیارت کے لیے آیا ہے، آپ کو ملنے کے لیے آیا ہے۔ اور اس کا مقام اور مرتبہ کتنا ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کو ملنے کے لیے جاتا ہے اللہ رب العزت اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو وہ شخص آپ کے پاس آیا ہے، سب کو چھوڑ کے آپ کے پاس آیا ہے، لہذا آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اس کا احترام کریں۔ بلکہ یہ ایک ایسا موقع ہے جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں تکلف کرنے کی اجازت ہے۔ اگر آپ کا گھر میں ایک بندہ مہمان آتا ہے تو آپ کھانا بناتے ہوئے، کھانا پکانے میں، اسے سہولت مہیا کرنے میں آپ تکلف سے کام بھی لے سکتے ہیں۔ حالانکہ دوسرے کاموں میں تکلف کرنے کی اجازت نہیں شریعت نے دی، لیکن مہمان کے لیے مہمان نوازی میں آپ کو تکلف کرنے کا حکم دیا ہے۔ یعنی اگر آپ اپنی استطاعت سے بڑھ کر اس کی خدمت کرتے ہیں تو یہ اس کا حق ہے، آپ کا فرض ہے۔ اور پھر ذرا ہم سوچیں
کہ ہم کسی ایسی جگہ پر جاتے ہیں کہ جہاں پر ہمارا کوئی جاننے والا نہیں ہے اور وہاں پر ہمیں کوئی پوچھے ہی نہ, ہمیں کوئی کھانا کھلانے والا نہ ہو, کھانا پوچھنے والا نہ ہو, تو ذرا سوچئے ہماری کیا کیفیت ہوگی. اور آج یہ اتنے بڑے بڑے ہوٹل, اتنی بڑی بڑی سرائیں آخر کیوں بڑی ہیں؟ کہ لوگوں نے مہمان نوازی چھوڑ دی. پہلے دور میں لوگ زیادہ سفر کرتے تھے, اب تو لوگ صبح سفر پہ نکلتے ہیں, شام کو گھر آ جاتے ہیں. اس وقت لوگ سالوں اور مہینوں تک کا سفر ہوتا تھا, اور لوگ کہاں رہتے تھے؟ لوگوں کے گھروں میں رہتے تھے, لوگ اپنے گھروں میں ٹھہراتے تھے. لیکن آج وہ صورتحال نہیں ہے, اور دونوں طرف خرابی پیدا ہوگی کہ ہم کسی کو پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہیں, اور اگر پوچھتے ہیں کسی کو رات رکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ رات کو وہی ڈاکہ ڈال دیتا ہے. تو مسلمانوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ لوگوں کی مہمان نوازی کریں, لاوارث لوگوں کو اپنے گھروں میں رکھیں, جگہ دیں, اور بھوکوں کو کھانا کھلائیں, اور جو شخص سب کو چھوڑ کر ہمارے گھر میں آتا ہے اس کے لیے کچھ تکلف کریں. اور ان تینوں چیزوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے ساتھ جوڑا ہے. یعنی جو شخص اگر مومن ہے تو اس کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اچھی بات کرے, اس کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کے لیے اچھا پڑوسی بنے, اس کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ مہمانوں کی مہمان نوازی بہترین طریقے سے. دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو لازم سبسکرائب کریں, اور نیکسٹ ویڈیو کے لیے گھنٹی کے نشان کو ضرور کلک